السلام علیکم لسنرز، آئیے ایم راحت کی پراسرار اور خوفناک کہانی انتقام کا دوسرا حصہ سنتے ہیں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے لڑکی کا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر اچانک ہی گھبرا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ لڑکی کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ ان آنکھوں میں ایک خوابیدہ سی کیفیت تھی، جیسے کوئی گہری نیند سے جاگا ہو۔ شاہ زیب کا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کے انداز میں خوف کا تاثر تھا، اور یہ تاثر اس وقت کچھ اور بڑھ گیا جب اس نے لڑکی کو صندوق میں اٹھ کر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اب اس کا پورا بدن متحرک تھا۔ شاہ زیب اس بستر تک پہنچ گیا جو صندوق سے کوئی 5 گز کے فاصلے پر تھا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی کے سفید خوبصورت ہاتھ صندوق کے کنارے پر ٹکے، اور اس کے بعد وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اب شاہ زیب کے انداز میں دہشت پیدا ہو چکی تھی۔ وہ خوف سے چیخنا چاہتا تھا، لیکن اس کے حلق سے آواز نہیں نکل سکی۔ لڑکی صندوق سے باہر آ گئی تھی۔ اس کا بدن بے پناہ خوبصورت تھا، اور یہ لباس جو اس کے جسم پر تھا اس پر خوب سج رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی شاہ زیب کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ شاہ زیب کا بدن لرز رہا تھا اور وہ بستر پر بیٹھ گیا تھا۔ لڑکی نے ایک انگڑائی لی اور پھر کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا، اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ دروازے کی جانب چل پڑی۔ شاہ زیب کی آنکھیں بند ہوئی جا رہی تھیں، لیکن وہ ذہن کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لڑکی نے بڑے اطمینان سے دروازہ کھولا اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ شاہ زیب کا جسم اب بھی اس قابل نہیں تھا کہ وہ آگے بڑھ کر لڑکی کا پیچھا کرے یا اسے روکنے کی کوشش کرے۔ شاہ زیب نے ایک بار پھر صندوق کی طرف دیکھا، پھر بمشکل تمام لرزتے ہوئے جسم کو سنبھالا اور ہمت کر کے آگے بڑھا۔ صندوق میں جھانکا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ ڈرے ڈرے انداز میں دروازے کی جانب بڑھا، اس خوف کے ساتھ کہ کہیں لڑکی دروازے کی دوسری طرف موجود نہ ہو۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے باہر جھانکا، لیکن وہاں کسی ذی روح کا نام و نشان نہیں تھا۔ شاہ زیب نے آگے بڑھ کر راہداری میں دور تک جھانکا بھی اور چلا بھی گیا، یہاں تک کہ مین گیٹ سے باہر نکل آیا، لیکن لڑکی کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ شاہ زیب خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا، پھر کسی خیال کے تحت واپس پلٹا اور اورنگزیب کے کمرے میں پہنچ گیا۔ صندوق کا ڈھکن اسی طرح کھلا ہوا تھا۔ پھر ایک خیال سے اس کے اندر خوشی کی ایک لہر سی پیدا ہوئی۔ جو واقعہ پیش آیا تھا اس پر بعد میں غور کیا جا سکتا تھا، لیکن ایک اچھا عمل یہ ہوا تھا کہ جس بدن کو وہ لاش سمجھا تھا وہ صندوق سے نکل کر خود ہی غائب ہو گیا تھا۔ کم از کم اس مصیبت سے تو نجات مل گئی تھی کہ اس لاش کو ٹھکانے لگایا جائے۔ اب اس کے اعصاب کافی حد تک کام کرنے لگے تھے، چنانچہ اس نے صندوق کا ڈھکن بند کیا اور اس میں تالا لگا دیا۔ چابی اس نے اپنے پاس سنبھال کر رکھ لی۔ پورا بدن جیسے ٹوٹ رہا تھا۔ کچھ لمحے تک سوچنے کے بعد اس نے اس کمرے سے نکل جانے کا فیصلہ کیا۔ یہاں اس کے جسم میں دہشت کی سرد لہریں اٹھتی رہی تھیں۔ روشنی بجھا کر وہ بمشکل تمام اپنے کمرے میں آیا اور پھر بستر پر لیٹ گیا۔ دل اب بھی قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ ناقابل یقین واقعہ اس کی زندگی میں پہلی بار رونما ہوا تھا۔ ایسے کسی عمل کے بارے میں اس نے پہلے کچھ نہیں سنا تھا۔ کیا تھا یہ سب کچھ؟ اتنے عرصے سے یہ صندوق یہاں رکھا ہوا تھا۔ اورنگزیب نے اس لڑکی کو کیا صندوق میں زندہ بند کر دیا تھا؟ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے عرصے تک وہ کھائے پیے بغیر زندہ کیسے رہی؟ کون تھی؟ اس کے حسن و جمال پر شاہ زیب نے غور نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ اسے صرف ایک لاش سمجھا تھا، ایک ایسی لاش جو مستقبل میں اس کے لیے عذاب بننے والی ہو۔ خیر، یہ عذاب تو ٹل گیا تھا، لیکن سوچ کا عذاب اب بھی اس پر نازل تھا، اور خوف کی لہریں اس کے دل میں برابر اٹھ رہی تھیں، جس کی وجہ سے دوسری صبح اسے بخار آ گیا۔ عظمیٰ خاتون بہت ہی حساس ہو گئی تھیں، بیٹے کے بخار سے پریشان ہو گئیں، لیکن شاہ زیب نے انہیں اس انوکھی کہانی میں شریک نہیں کیا۔ البتہ اسی دن
دوپہر کے وقت رحمان شاہ آ گیا۔ اس کے چہرے پر غم و اندوہ کے تاثرات تھے۔ اس نے دونوں ماں بیٹوں سے بہت ساری باتیں کیں اور پھر شاہ زیب انہیں اپنے کمرے میں لے گیا۔ حالت کا اندازہ آپ کو ہو چکا ہے رحمان چاچا۔ ابو تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آپ میرے لیے بڑا سہارا ہیں۔ رحمان چاچا، میں نہیں جانتا کہ آگے چل کر حالات کون سا رخ اختیار کریں، لیکن ہم انتہائی پراسرار حالات میں گھر گئے ہیں۔ یہ کہہ کر شاہ زیب نے صندوق اور لڑکی کے بارے میں تفصیل بتائی۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، صندوق مجھے دکھاؤ گے؟ ہاں آئیے، شاہ زیب بولا، اور اس نے رحمان چچا کو وہ صندوق دکھایا۔ رحمان دیر تک اس کا جائزہ لیتے رہے تھے، پھر انہوں نے کہا، خیر اب میں اورنگزیب کو کیا کہوں، کیونکہ جو کچھ میرے علم میں ہے، یا یوں سمجھ لو کہ جو باتیں اورنگزیب نے مجھے بتائی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں۔ حویلی کے بارے میں یہ بات تو سب لوگ جانتے ہیں کہ حویلی آصف زدہ ہے۔ پتہ نہیں اورنگزیب یہ صندوق وہاں سے کیوں اٹھا لائے تھے، خدا ان کی مغفرت کرے۔ یہ بتاؤ میں اب کیا کر سکتا ہوں؟ رحمان چچا، میں چاہتا ہوں کہ میں خود شاہدری جا کر اپنے بھائیوں کو تلاش کروں۔ اب اپنے آپ کو روک نہیں سکتا۔ جس طرح تینوں بھائیوں کی جان گئی ہے، اگر میری جان بھی چلی جائے تو اللہ کی مرضی۔ مگر بیٹے، عظمیٰ خاتون کا کیا ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی ہوگا۔ میں اکیلے نہیں جینا چاہتا، لیکن ایک بات میں کہہ دے رہا ہوں، عظمیٰ خاتون سے بات ضرور کر لو۔ شاہ زیب نے رحمان چچا کی ہدایت پر عمل کیا۔ عظمیٰ خاتون کی حالت تھوڑی سی بہتر ہو گئی تھی۔ شاہ زیب نے کہا، امی میں شاہدری جا کر ابھی شاہ زیب نے اتنا ہی کہا تھا کہ عظمیٰ خاتون کے حلق سے چیخ نکل گئی، نہیں شاہ زیب، خدا کے لیے نہیں، تمہیں خدا کا واسطہ، بالکل نہیں، میں نہیں جانے دوں گی تمہیں۔ عظمیٰ خاتون کی کیفیت کچھ جنونی سی ہو گئی تھی۔ شاہ زیب خاموش ہو گیا۔ دن گزرتے رہے، عظمیٰ خاتون بہت زیادہ جذباتی ہو گئی تھیں۔ اورنگزیب کے کمرے کو انہوں نے اس طرح سنبھال کر رکھا تھا کہ احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اسی طرح باقی تینوں لڑکوں کی جو چیزیں تھیں انہیں بھی سنبھال کر رکھا جاتا تھا۔ شاہ زیب کے دل کو ایک ہی لگن لگی تھی کہ وہ حویلی میں جا کر یہ پتہ لگائے کہ آخر جمال بیگ، نعیم بیگ اور ریاض بیگ کو کیا ہوا، وہ اس طرح کہاں غائب ہو گئے۔ دن رات وہ اسی احساس کا شکار رہتا تھا، اور آخرکار اس نے ایک ترکیب سوچ لی۔ اس نے عظمیٰ خاتون سے کہا کہ مینیجر اختیار احمد بتا رہے ہیں کہ زمینوں پر کچھ مزارع گڑبڑ کر رہے ہیں۔ امی اگر آپ اجازت دیں تو میں خود تھوڑا سا جائزہ لے لوں؟ عظمیٰ خاتون نے آنسو بھری نگاہوں سے شاہ زیب کو دیکھا اور بولی، بیٹے میں کیا کہوں تم سے، دیکھ لو اگر یہ ضروری ہے تو چلے جاؤ، کسے ساتھ لے جاؤ گے؟ میں رحمان چچا سے درخواست کروں گا کہ میرے ساتھ چلیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، وہ بیچارے ایک ہمدرد انسان ہیں، تم ان سے بات کر لو۔ شاہ زیب نے رحمان شاہ کو تفصیل بتائی تو وہ ایک بار پھر الجھن میں ٹوٹ گیا۔ پھر اس نے کہا، دیکھو شاہ زیب، یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے ساتھ جانے سے کترا رہا ہوں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ عظمیٰ خاتون سے غلط بیانی کر کے نہ جاؤ تو زیادہ اچھا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نہ جائیے میرے ساتھ، میں ان سے بات کر چکا ہوں، اب جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ نہیں، اکیلا تو میں تمہیں کبھی نہیں جانے دوں گا۔ بہرحال رحمان چچا تیار ہو گئے تو شاہ زیب نے انتظام کیا، تھوڑا بہت ضروری سامان ساتھ لیا، اور اس کے بعد اپنی شاندار گاڑی میں بیٹھ کر وہ رحمان چچا کے ساتھ شاہدری کی جانب چل پڑا۔ گاڑی وہ خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ رحمان چچا کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ شاہ زیب نے ان سے سوال کیا کہ کیا وہ وہاں جانے سے کترا رہے ہیں، تو انہوں نے ایک گہری سانس لے کر کہا، نہیں بیٹا، پہلی بات تو یہ کہ اورنگزیب میرا بہت اچھا دوست تھا، پتہ نہیں کیوں بیچارہ مصیبت میں گرفتار ہو کر وقت سے پہلے ہی دنیا چھوڑ گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں تو اپنی زندگی کا بہترین وقت گزار چکا ہوں، مجھے زندگی موت کی پرواہ نہیں ہے، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ کہیں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔
رحمان چچا، جو نقصان مجھے پہنچ چکا ہے اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ میں جانتا ہوں میری ماں صرف میرے لیے جی رہی ہے۔ اس کے دل پر زخم ہی زخم ہے۔ 3 بھائیوں کی گمشدگی اور اس کے بعد ان کی وجہ سے ابو کی موت بھلائی تو نہیں جا سکتی۔ مجھے پتہ تو چلے کہ آخر میرے بھائی اس طرح کیوں گم ہو گئے۔ میں انہیں تلاش کر کے رہوں گا۔ خدا نہ کرے کہ ان کی زندگی کو کوئی نقصان پہنچا ہو، لیکن اگر کسی نے انہیں نقصان پہنچایا ہو تو چاہے وہ روحیں ہی کیوں نہ ہوں، میں ان سے انتقام لوں گا۔ ابو نے ایک بار ہمیں بتایا تھا کہ حویلی میں روحوں اور انسانوں کے درمیان ایک جنگ چل رہی ہے۔ میں اس جنگ کا فیصلہ کر کے رہوں گا رحمان چچا۔ شاہ زیب کافی پرجوش تھا، لیکن شاہ رحمان اس کی باتوں میں چھپی ہوئی معصومیت کو محسوس کر رہا تھا۔ بھلا روحوں سے جنگ کس طرح کی جا سکتی تھی؟ خاصا فاصلہ طے ہو گیا۔ رحمان شاہ نے مشورہ دیا، اگر تم مناسب سمجھو تو ہم پہلے بستی شادری چلتے ہیں۔ میں وہاں سے دلدار خان کو اپنے ساتھ لینا چاہتا ہوں۔ پہلے بھی انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا۔ جہاں تیتا اور حویلی کے معاملات سے خاصے واقف آدمی ہیں۔ کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، شاہ زیب نے جواب دیا۔ بہرحال فاصلے ختم ہوئے اور یہ لوگ شام کے چٹپٹے میں بستی شادری پہنچ گئے۔ گاڑی ایک جگہ کھڑی کی گئی اور رحمان شاہ پیدل دلدار خان کے گھر کی جانب چل پڑا۔ 15-20 منٹ کے بعد اس کی واپسی ہوئی، لیکن اس کے چہرے پر مایوسی نظر آ رہی تھی۔ کیوں؟ خیریت رحمان چچا؟ کیا دلدار خان نے ہمارے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا؟ دلدار خان اب اس دنیا میں نہیں ہے، چند ہی روز پہلے ان کا انتقال ہوا ہے، رحمان شاہ نے افسردگی سے جواب دیا۔ شاہ زیب کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے کہا، اللہ کی مرضی، آئیے چلیں۔ رحمان شاہ نے گردن ہلا دی۔ شاہ زیب واپسی کے لیے مڑ گیا۔ وہ ایک آدھ بار پہلے حویلی آ چکا تھا، لیکن اس نے اسے باہر سے دیکھا تھا۔ اورنگزیب نے اپنی اولادوں کو حویلی سے دور ہی رکھا تھا، لیکن اب وقت شاہ زیب کو حویلی کی طرف گھسیٹ کر لے جا رہا تھا، اور اس سے پہلے مسز جمال بیگ اور نعیم بیگ وہاں جا چکے تھے۔ اس کے بعد ریاض بیگ اور ان تینوں کے وہاں جانے کی تصدیق بھی ہو چکی تھی۔ شاہ زیب کے دل کی دھڑکنیں بدستور تیز تھیں۔ لاکھ ہمت کر کے وہ یہاں آیا تھا، لیکن پھر بھی ایک خیال، ایک احساس دل میں جا گزین تھا، اور ہلکا ہلکا خوف اس کے دل پر طاری تھا۔ راستے طے ہوئے۔ اس وقت اچھی خاصی تاریکی پھیل گئی تھی جب وہ حویلی کے بہت بڑے آہنی گیٹ کے سامنے جا کر رکے۔ رحمان شاہ چونکہ چند روز پہلے بھی یہاں آ چکا تھا، اس لیے اس نے نیچے اتر کر آہنی گیٹ کھولا۔ گیٹ کھلنے کی آواز ہی بے حد خوفناک تھی۔ رحمان شاہ نے پورا گیٹ کھول کر کہا، گاڑی اندر لے آؤ۔ شاہ زیب نے گاڑی آگے بڑھا دی، لیکن گیٹ کے دوسری طرف پہنچ کر وہ رک گیا۔ اس دوران رحمان شاہ آہنی گیٹ کو دوبارہ بند کر کے کنڈی لگا چکا تھا۔ پھر وہ گاڑی میں آ بیٹھا اور بولا، چلو آگے چلو۔ پوری حویلی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور تاریکی میں وہ مزید بھیانک لگ رہی تھی۔ قرب و جوار میں درخت بکھرے ہوئے تھے، لیکن اجاڑ اور ویران تاریکی میں ان کی شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ شاہ زیب نے متاثر لہجے میں کہا، کیا اندر روشنی کا انتظام نہیں ہے رحمان چچا؟ ہے، لیکن صرف چند کمروں میں، باقی کنکشن کٹے ہوئے ہیں۔ ویسے بھی تم نے دیکھا نہیں، بجلی بڑی دور سے لائی گئی ہے۔ چونکہ حویلی آبادی سے دور تھی، نہ جانے کون سے سن میں بجلی یہاں پہنچی ہوگی۔ اب تو اندر کی تمام وائرنگ ٹوٹی پھوٹی ہے۔ شاہ زیب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر قرب و جوار کے ماحول کو دیکھ رہا تھا، اور پھر ایک جگہ گاڑی روک دی گئی تو شاہ زیب نے کہا، رحمان چچا، میرے پاس کافی چیزیں ہیں جن میں کھانے پینے کا انتظام بھی ہے، روشنی کے لیے بھی میں نے کئی چیزیں رکھی ہیں، تھوڑا بہت اسلحہ بھی ہے۔ ارے تم واقعی حویلی کی روحوں سے جنگ کرنے آئے ہو؟ میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ سامان اتار لو؟ ہم لوگ اندر قیام تو کریں گے نا؟ اتار لو، خاص طور سے روشنی کی چیزیں اتار لو۔
رحمان شاہ نے کہا۔ شاہ زیب نے 2 بڑے بیگ اتار لیے، اس کے علاوہ ایک باسکٹ بھی اتار لی گئی تھی۔ یہ لوگ آہستہ قدموں سے آگے بڑھ گئے۔ شاہ زیب نے بڑی ٹارچ روشن کر لی۔ اوپر جانے والی سیڑھیاں بہت لمبی تھیں۔ ان سے گزرنے کے بعد وہ اس بڑے چوبی دروازے پر پہنچ گئے جس میں قدیم طرز کی پیتل کی کیلیں لگی ہوئی تھیں۔ باہر کوئی تالا نہیں تھا، لیکن بہت موٹی کنڈی اس میں لگی ہوئی تھی جو زنگ خوردہ تھی اور اسے کھولنا بھی خاصا مشکل کام تھا۔ لیکن چونکہ رحمان چچا دلدار خان کے ساتھ حال ہی میں یہاں آ چکے تھے، انہیں ساری صورتحال کا اندازہ تھا۔ شاہ زیب نے کہا، کیا حویلی خالی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ یہاں کچھ سامان وغیرہ نہیں ہے۔ حویلی کا سامان تو قابل دید ہے، جو کچھ بھی یہاں ہے انتہائی قیمتی ہے اور سمجھ لو پوری طرح بھرا ہوا ہے۔ مگر تم نے یہ سوال کیوں کیا؟ اس لیے کہ حویلی کے بڑے پھاٹک میں تالا تھا اور نہ یہاں اس بڑے دروازے میں۔ ہاں، اس کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی تھی۔ کسی کی مجال ہے جو حویلی کے پھاٹک سے اندر قدم رکھے؟ شاہ زیب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ چوبی دروازہ البتہ بے آواز کھل گیا تھا اور اسے رحمان چچا نے اندر سے بند بھی نہیں کیا تھا۔ تیز روشنی والے ٹارچ رحمان چچا نے شاہ زیب کے ہاتھ سے لے لیے تھے اور ایک دیوار میں روشنی ڈال کر غالباً بجلی کا سوئچ تلاش کیا، اور اس کے بعد سوئچ کی چٹ کی آواز سنائی دی اور اس کے بعد بڑے سے ہال کمرے میں پیلی مدقوق روشنی پھیل گئی۔ یہ روشنی ضرورت سے زیادہ پیلی تھی اور اس پراسرار ماحول کو کچھ اور بھیانک بنا رہی تھی۔ یہ اب بھی غالباً اتنے ہی قدیم ہے۔ کس قدر نفرت انگیز روشنی ہے، شاہ زیب نے ناک سکیڑ کر کہا۔ رحمان چچا نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ چند لمحے رکے، پھر بولے، آؤ میں تمہیں دکھاؤں وہ چیزیں کہاں رکھی ہیں جنہیں جمال بیگ وغیرہ اپنے ساتھ لائے تھے۔ یہ کہہ کر وہ اس مدقوق پیلے کمرے میں بنے ہوئے ایک دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ دوسری طرف ایک چوڑی راہداری تھی جس میں تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے دونوں اطراف کھلے ہوئے تھے، اس وجہ سے تاروں کی مدھم سی چھاؤں نظر آ رہی تھی۔ راہداری میں آگے بڑھ کر وہ بائیں سمت بنے ہوئے ایک کمرے کے دروازے پر رک گئے۔ ایک بار پھر شاہ زیب نے ٹارچ روشن کر لی تھی۔ ٹارچ کی تیز روشنی دروازے سے اندر پڑی اور کمرے کا ماحول بھی نمایاں ہو گیا۔ یہاں بھی لائٹ موجود تھی، چنانچہ ایک بٹن دبانے سے اس بڑے کمرے میں بھی روشنی ہو گئی۔ یہاں کا ماحول کافی صاف ستھرا تھا، لیکن رحمان شاہ وہاں رک کر عجیب سے انداز میں گہرے گہرے سانسیں لینے لگا۔ کہاں ہیں وہ چیزیں رحمان چچا؟ شاہ زیب نے سوال کیا۔ اب نہیں ہے، اور مجھے کوئی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب میں پہلے دلدار خان کے ساتھ یہاں آیا تھا تو کھانے پینے کی چیزوں کا کافی ذخیرہ یہاں موجود تھا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا رحمان چچا کہ آپ کے یہاں سے جانے کے بعد کوئی یہاں آیا تھا۔ ظاہر ہے وہ چیزیں خود بخود تو غائب نہیں ہو گئی ہوں گی۔ میں نے حویلی کے دوسرے کمرے بھی دیکھے ہیں۔ یہ کمرہ اور کمروں کی نسبت خاصا صاف ستھرا ہے۔ غالباً انہوں نے اسی لیے یہاں قیام کا انتظام کیا تھا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے رحمان چچا کہ میرے بھائی اس حویلی میں موجود ہوں، یا اگر اس وقت موجود نہیں ہیں تو کم سے کم آتے جاتے رہے ہوں۔ آہ، اس طرح تو کچھ امید بن گئی ہے۔ وہ تو تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن کیا انہوں نے یہی مستقل قیام کیا ہے؟ ویسے ان کی یہاں موجودگی کی صحیح تصدیق تو دن کی روشنی میں ہی ہو سکتی ہے۔ خدا کرے وہ یہاں موجود ہوں، رحمان چچا نے کہا اور پھر بولے، ان بیگوں میں کیا زمین پر کچھ بچھانے کا انتظام بھی ہے؟ ہاں، یہ کہہ کر شاہ زیب نے ہاتھوں میں لٹکے ہوئے بیگ اور رحمان چچا نے باسکٹ زمین پر رکھ دی۔ شاہ زیب نے ایک بیگ کھولا اور اس میں سے 2 موٹے موٹے خیز نکال لیے۔ ان میں سے ایک خیز کو زمین پر بچھایا گیا، خاصا بڑا خیز تھا، دوسرا پاس ہی رکھ دیا گیا۔ شاہ زیب نے کہا،
دوسرے بیگ میں بھی 2 کھیسیں موجود ہیں۔ باسکٹ میں کھانے پینے کی کافی چیزیں ہیں۔ اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے رحمان چچا، تو کیا خیال ہے پہلے کچھ کھانے پینے کا بندوبست نہ کر لیا جائے؟ جیسا تم چاہے کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم دن کی روشنی کا انتظار کریں۔ شاہ زیب نے ٹھنڈی سانس لے کر گردن ہلاتی تھی۔ یہ بات بھی نہیں معلوم تھی کہ کون کون سے کمرے روشن ہیں اور کون سے تاریک۔ اتفاق کی بات تھی کہ ان لوگوں کو یہ دونوں کمرے ایسے ملے تھے جن میں روشنی جلائی جا سکتی تھی۔ ہلکا سا کھانا کھایا گیا۔ رحمان چچا تو خیر عمر رسیدہ لیکن بہادر آدمی تھے، لیکن شاہ زیب کو تمام باتیں محسوس کر کے ایک خوف کا احساس ہو رہا تھا۔ البتہ بھائیوں کی محبت اور موجودہ حالات اس احساس پر غالب آ جاتے تھے۔ رحمان چچا کھیس پر لیٹ گئے۔ مست مولا آدمی تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ان کے خراٹے فضا میں گونجنے لگے۔ کمرے کی روشنی بند نہیں کی گئی تھی۔ رحمان چچا نے سونے سے پہلے اسے بند کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ شاہ زیب بہت دیر تک اپنے احساسات میں ڈوبا رہا۔ یہ حویلی اس کی خاندانی ملکیت تھی اور اس سے متعلق چند باتیں اس کے علم میں تھیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن حویلی کو اندر سے تھوڑا سا دیکھنے کے بعد اسے یہ احساس ہو رہا تھا کہ واقعی یہاں کچھ ہے۔ تھوڑی دیر اسی طرح گزر گئی۔ اس نے سوچا کہ اس طرح کھیس پر لیٹ کر نیند تو نہیں آئے گی۔ ویسے بھی یہاں یہ لوگ سونے کے لیے نہیں آئے تھے۔ رحمان چچا کی بات اور تھی۔ شاہ زیب تو اپنے بھائیوں کی تلاش میں یہاں آیا تھا۔ اندر کے جذبے نے اسے نڈر کر دیا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور سامان کے بیگ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ یہ بیگ بڑے قیمتی تھے۔ اس نے تیز روشنی والی ٹارچ نکالی اور اس کے ساتھ ہی پستول بھی نکال لیا۔ پستول لوڈ کر کے اس نے جیب میں رکھا، ایک نظر رحمان چچا پر ڈالی اور اس کے بعد کمرے سے باہر نکل آیا۔ چوڑی راہداری میں گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ بس اس کمرے میں جہاں انہوں نے قیام کیا تھا، دروازے کے نیچے سے ہلکی ہلکی روشنی کی لکیر نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کوریڈور کو پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ تھوڑا سا آگے بڑھا تو ایک اور کمرہ نظر آیا۔ اس کا دروازہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے دروازے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا۔ شاہ زیب ٹارچ ہاتھ میں لیے اندر داخل ہو گیا۔ اس نے اس کمرے کا جائزہ لیا۔ خاصا وسیع اور عریض کمرہ تھا۔ اس میں انتہائی خوبصورت فرنیچر موجود تھا، لیکن گرد کی تبیض تہ اس پر جمی ہوئی تھی۔ اونچی چھت کے درمیان ایک بہت بڑا فانوس لٹک رہا تھا۔ دیواروں پر مختلف قسم کی روغنی تصاویر کے فریم آویزاں تھے۔ ان میں زمانہ قدیم کے فنکاروں کی فنکاری جھلک رہی تھی۔ عجیب و غریب تصویریں تھیں۔ اچانک ہی اس نے کمرے کی فضا کو آہستہ آہستہ گرم ہوتے ہوئے محسوس کیا اور پھر ایک دم کمرے میں مدھم مدھم روشنی پھیل گئی۔ شاہ زیب نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس کی نگاہوں کے سامنے ایک آتش دان میں کوئلے روشن ہوتے ہوئے نظر آئے۔ انہی کوئلوں کی تپش سے کمرے کے ماحول میں سردی کا خاتمہ ہوا تھا، لیکن ان کوئلوں کو روشن کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی غیر مرئی قوت اس کے ساتھ گردش میں ہو۔ اس نے ہلکی ہلکی سانسوں کی آوازیں بھی سنی تھیں اور اس کے ذہن میں ایک بات آئی تھی کہ یہ حویلی کی آوارہ روحیں ہیں۔ ممکن ہے یہ اس کے اجداد کی روحیں ہوں جو اپنی نسل کے فرد کو درمیان میں دیکھ کر خوش ہو رہی ہوں گی۔ خیالات نظر کا کرشمہ تھا اور نہ ہی کوئی ایسا عمل جسے صرف وہم تصور کیا جا سکے۔ آتش دان میں کوئلے سلگ رہے تھے۔ جبکہ وہ یہاں داخل ہوا تھا تو ایسی کوئی چیز یہاں موجود نہیں تھی، بلکہ کمرے میں خاص طور سے سرد ہواؤں کا راج تھا۔ بدن میں ٹھنڈی ٹھنڈی لہریں اٹھ رہی تھیں، لیکن وہ اپنے آپ کو دلاسا دے رہا تھا کہ جس طرح بھی بن پڑے
اس حویلی کا جائزہ لینا چاہیے، ہو سکتا ہے کہیں سے اسے بھائیوں کا نشان مل جائے۔ وہ تیز ٹارچ کی روشنی میں کمرے کا جائزہ لیتا رہا۔ سامان میں بڑی بڑی شمعیں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ خصوصی ٹارچ کی وجہ سے وہ ان شمعوں کی ضرورت نہیں محسوس کرتا تھا۔ وہ کچھ دیر اس کمرے میں رہا اور اس کے بعد وہاں سے باہر نکل آیا۔ یہاں اور بھی بہت سے کمرے تھے، خوف اپنی جگہ، لیکن ایک طلب، ایک خواہش، ایک آس، ایک امید دل میں شمع کی طرح روشن تھی۔ کچھ آگے بڑھا تو یوں لگا جیسے اس کے پیچھے پیچھے کوئی چلا آ رہا ہو۔ اس نے ایک دم مڑ کر پیچھے دیکھا۔ بڑی ٹارچ کی روشنی کے دائرے میں دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ وہ سنبھل کر کچھ اور آگے بڑھا اور اس کے بعد ایک اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اسے یوں لگا جیسے پیچھے سے کسی نے دروازہ بند کر دیا ہو۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ پراسرار ماورائی قوتیں جنہیں وہ اپنے قرب و جوار میں محسوس کر رہا تھا، اس کا بدستور تعاقب کر رہی تھیں، اور پھر اسے متم سرگوشیاں سنائی دیں۔ یہ سرگوشیاں نہ جانے کیا کہہ رہی تھیں، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ انسانی آوازیں ہیں۔ وہ کمرے کے درمیان میں رک کر ان آوازوں کا جائزہ لینے کی کوشش کرنے لگا۔ سرسراہٹیں اس کے آس پاس موجود تھیں۔ کئی دفعہ اسے یوں لگا جیسے کوئی اس کے بالکل قریب سے گزرا ہو۔ اضطراب میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ یا خدا، یہ کیا راز ہے؟ کہیں میں پاگل ہی نہ ہو جاؤں۔ پھر اس نے کمرے کی شمالی دیوار میں ایک دروازہ دیکھا جس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ ایک لمحہ رکنے کے بعد وہ دھڑکتے دل اور لرزتے قدموں کے ساتھ دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازہ بھاری لکڑی کا بنا ہوا تھا اور خاصا پرانا معلوم ہوتا تھا۔ اسے دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ اسے مدت سے کھولا نہیں گیا ہے۔ اس نے ٹارچ بائیں ہاتھ میں تھام کر دائیں ہاتھ سے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا اور آہستہ آہستہ دروازے کو اندر دھکیلنے لگا۔ دروازہ کھلتے ہی اچانک اسے وہ سرگوشیاں اور سرسراہٹیں ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوئیں، جبکہ اس سے پہلے وہ باقاعدہ گونج رہی تھیں، لیکن اب ایک دم خاموشی پھیل گئی تھی۔ ایک لمحہ غور کرنے کے بعد وہ پھر آگے بڑھا اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ یہ کمرہ بھی کافی وسیع تھا اور اس میں قدیم زمانے کا فرنیچر اور دوسرا ساز و سامان سجا ہوا تھا۔ دیواروں پر تصویروں کے بجائے شیروں کے سر، تلواریں اور خنجر آویزاں تھے۔ یہ بات اس کے علم میں تھی کہ اس کے پردادا مرزا تیمور بیگ ایک ماہر شکاری تھے اور ان سے بہت سے انوکھے واقعات منسوب تھے۔ یہ ساری چیزیں ان کے دور کی یاد دلا رہی تھیں۔ شاہ زیب کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کمرے میں ہر شے زندہ ہو، خنجر، تلواریں، لمبے لمبے چھرے، حتیٰ کہ جانوروں کے سر بھی متحرک محسوس ہو رہے تھے۔ یہ آسیب زدہ حویلی اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ لمحوں کے اندر اندر یہاں سے نکل جائے۔ آہ، کیا یہ ہولناک مناظر اس کے بھائیوں نے بھی دیکھے ہوں گے؟ اب تک جتنے نقش ملے تھے وہ سب خوف اور دہشت پیدا کرنے والے تھے۔ وہ اس کمرے سے بھی باہر نکل آیا اور راہداری میں آگے بڑھنے لگا۔ یہ راہداری اوپر جانے والی سیڑھیوں پر ختم ہوتی تھی۔ شاہ زیب تھوڑی دیر تذبذب کا شکار رہا۔ اوپر نہ جانے کیا ہو، پھر اس نے خود کو سمجھایا کہ اس کے چپے چپے کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ کون جانے کہاں سے بھائیوں کا نشان مل جائے۔ اس نے دل کڑا کر کے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو اسے ایک سرگوشی سنائی دی۔ کون ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ شاہ زیب ٹھٹک کر رک گیا۔ سرگوشی دوبارہ سنائی نہیں دی تھی۔ اس نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، اب کوئی آواز نہیں آئی۔ اسے ہر سیڑھی پر پاؤں رکھتے ہوئے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کے ساتھ اوپر آیا ہو۔ اوپر پہنچ کر اس نے خود کو ایک لمبی راہداری میں پایا۔ یہاں ایک ہلکی سی ناگوار بو پھیلی ہوئی تھی۔ راہداری پر ایک پراسرار سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اس کے آخری سرے پر ایک دروازہ نظر آ رہا تھا جس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ شاہ زیب محتاط قدموں سے آگے بڑھا اور دروازے کے قریب پہنچ گیا۔
پھر اس نے پردہ ہٹا کر اندر جھانکا۔ یہ ایک چھوٹا کمرہ تھا جس میں ہلکی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کے درمیان ایک میز رکھی تھی جس پر تازہ پھولوں کا ایک گلدستہ رکھا ہوا تھا۔ خوشبو انہی پھولوں سے اٹھ رہی تھی۔ شاہ زیب کمرے میں داخل ہوا تو اسے عجیب سی بھگدڑ مچتی محسوس ہوئی، ساتھ ہی گہری سانس کی آواز۔ پیچھے ہٹو، اوفو، اس طرف سرگوشی میں کہا گیا، لیکن صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ الفاظ شاہ زیب سے نہیں کہے گئے تھے۔ بڑے دل گردے کی بات تھی کہ ان حالات میں بھی شاہ زیب نے خود کو سنبھالے رکھا تھا۔ کمرے میں اس دروازے کے علاوہ ایک اور دروازہ بھی نظر آ رہا تھا۔ شاہ زیب تو نکلا ہی کھوج میں تھا، وہ اس دروازے میں بھی داخل ہو گیا۔ تیز روشنی والی ٹارچ اس کا بہترین ساتھ دے رہی تھی۔ یہ کمرہ بھی زیادہ بڑا نہیں تھا۔ اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ دفعتاً وہ پلپلا اٹھا۔ اس کے بائیں شانے میں کسی نے سوئی چبھوئی تھی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی نے تیزاب میں ڈوبی ہوئی سوئی اس کے شانے میں اتار دی ہو۔ اسی ہی پر بس نہ ہوئی، بدن کے دوسرے حصوں میں بھی ویسی ہی سوئیاں چبھوئی جانے لگیں اور شاہ زیب کے الگ سے اذیت ناک چیخیں نکلنے لگیں، اور وہ اندھوں کی طرح دروازے کی طرف دوڑا اور وہاں سے نکل کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ وہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو دیوار سے ٹکرایا اور خوب زور سے چوٹ لگی، لیکن یہ چوٹ اس تکلیف کے مقابلے میں کچھ نہیں تھی جس نے اس کے پورے بدن کو آگ میں لپیٹ دیا تھا۔ وہ پھر باہر بھاگا اور کسی طرح سیڑھیوں تک پہنچ گیا۔ پھر اس طرح سیڑھیاں اتری کہ اسے خود بھی اندازہ نہیں ہو سکا کہ کس طرح نیچے پہنچ گیا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ نیچے قدم رکھتے ہی وہ چبھن دور ہو گئی، لیکن پھر ایک اور احساس نے اس کے بدن میں ٹھٹھن پیدا کر دی۔ جب وہ سیڑھیاں طے کر کے اوپر پہنچا تو یہ سیڑھیاں زیادہ سے زیادہ 20 یا 25 تھیں، لیکن اس وقت وہ 60-70 کے قریب نظر آ رہی تھیں اور ماحول بھی بدلا ہوا تھا۔ یہ جگہ ایک بہت بڑے ہال جیسی تھی اور وہ ہرگز نہیں تھی جہاں سے وہ اوپر پہنچا تھا۔ شاید وہ بدحواسی میں کمرے سے نکل کر دوڑتا ہوا کسی اور جگہ پہنچ گیا تھا اور وہاں موجود سیڑھیوں کو نیچے جانے والی سیڑھیاں سمجھ کر نیچے چھلانگ لگائی تھی، مگر یہ کوئی اور ہی جگہ تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں اس نے ہال کا منظر دیکھا اور دم بخود رہ گیا۔ اس کی گھگھی بند گئی۔ ہال میں بے شمار انسانی ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ ان کے آس پاس گلے ہوئے کپڑے پڑے ہوئے تھے جو کبھی ان کے جسموں پر ہوں گے، لیکن اب گل سڑ کر چاروں طرف بکھرے ہوئے تھے۔ البتہ یہ ڈھانچے پورے تھے اور ان کی ہڈیوں میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی تھی۔ کئی منٹ تک شاہ زیب پتھرایا ہوا وہاں کھڑا رہا۔ اب وہ اس دہشتناک ماحول کا عادی ہوتا جا رہا تھا، اس لیے حواس سنبھلنے لگے تھے۔ بے شک حویلی آسیب زدہ ہے، لیکن اس ماحول کا پس منظر کیا ہے؟ یہ سوال ان ڈھانچوں کو دیکھ کر اس کے دل میں پیدا ہوا تھا۔ ممکن ہے اس سوال کے جواب میں اس کے بھائیوں کی گمشدگی کا جواب بھی ہو۔ اس کے بدن میں تحریک ہوئی اور وہ چند قدم آگے بڑھ کر ایک ڈھانچے کے پاس پہنچ گیا۔ بہت دیر تک وہ جائزہ لیتا رہا۔ تمام ڈھانچے ایک ہی طرح کے تھے، ان میں نئے پرانے کی کوئی تخصیص نہیں تھی، گویا ان کا تعلق ایک ہی دور سے تھا اور اس دور کا کوئی تعین نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس سے کم ایک اندازہ ضرور ہوتا تھا، اور وہ یہ کہ ان ڈھانچوں میں شاہ زیب کے بھائیوں کا کوئی ڈھانچہ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں معلوم کیا جا سکتا تھا۔ شاہ زیب کے اندر جو ٹھہراؤ پیدا ہوا تھا، اس سے اس کی جستجو بڑھ رہی تھی۔ وہ ایک ایک ڈھانچے کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے بعد وہ اس بڑے ہال کی دیواروں کا جائزہ لینے لگا، لیکن سب کچھ بے نتیجہ رہا۔ اسے اس جگہ کے بارے میں کوئی خاص اندازہ نہیں ہو سکا۔ اب یہاں رکنا بیکار تھا۔ وہ واپس ان سیڑھیوں کی طرف چل پڑا۔ کافی سیڑھیاں طے کرنے کے بعد اسے ایک چھوٹا دروازہ نظر آیا جو بند تھا۔ باقی سیڑھیاں اور اوپر چلی گئی تھیں۔ شاہ زیب نے اس دروازے پر زور لگایا تو وہ کھل گیا۔ دوسری طرف عمارت کا فرش تھا۔ وہ اس دروازے سے باہر نکل آیا تو اسے اندازہ ہوا کہ یہ عام عمارت ہے، گویا جہاں وہ غلطی سے پہنچا تھا وہ قید خانہ تھا
اور اس قید خانے میں وہ انسانی ڈھانچے پڑے ہوئے تھے جن کی کہانی نہ جانے کیا تھی۔ شاہ زیب وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ اسے وہ کمرہ تلاش کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوئی جہاں انہوں نے اپنے قیام کی جگہ بنائی تھی۔ وہ تھکا تھکا اندر داخل ہو گیا۔ جن حالات سے وہ گزرا تھا وہ بڑے دہشتناک اور سنسنی خیز تھے۔ اچانک ہی اس کی نگاہ ایک طرف اٹھ گئی۔ اس نے جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کے دل کی حرکت رک گئی تھی۔ شاہ زیب ابھی تھوڑی دیر پہلے انتہائی خوفناک حالات سے گزر کر آیا تھا، لیکن یہ منظر اس کے تصور سے بھی بعید تھا۔ کمرے کے وسط میں رحمان چچا ایک ہک سے لٹکے ہوئے تھے۔ یہ ہک ان کی گردن میں ٹھوڑی کے نیچے پیوست تھا اور اس جگہ سے خون کی دھار نیچے بہہ رہی تھی۔ وہ اس طرح لٹکے ہوئے تھے جیسے کسائی کی دکان پر گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے ہکوں میں لٹکا دیے جاتے ہیں۔ یہ ہک بھی بالکل ویسا ہی تھا۔ چھت کے درمیان میں ایک لوہے کا کنڈا لٹکا ہوا تھا اور یہ ہک اس لوہے کے کنڈے میں پھنسا ہوا تھا اور اس ہک میں رحمان چچا لٹکے ہوئے تھے۔ کچھ لمحوں تک تو شاہ زیب کے بدن کی جان نکلی رہی اور اس کے بعد وہ وحشیانہ انداز میں دوڑتا ہوا رحمان چچا کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے رحمان چچا کے پیروں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا اور انہیں اونچا اٹھا کر کوشش کرنے لگا کہ ہک کا سرا ان کی گردن سے نکل جائے۔ رحمان چچا کی گردن سے بہنے والے خون کی دھار اس کے شانے اور رخسار کو بھگو رہی تھی، لیکن وہ اس کی پرواہ کیے بغیر انہیں زور زور سے اوپر اٹھا رہا تھا اور اس کے اندر ایک مجنونانہ کیفیت بیدار ہو گئی تھی۔ رحمان چچا اپنے ہاتھوں کو ہلائیے، ہک کو پکڑیے، میں آپ کو سہارا دے کر اوپر اٹھاتا ہوں، آپ کوشش کیجیے۔ وہ مسلسل چیخے جا رہا تھا اور اس کی آواز رات کے بھیانک سناٹے میں ایک خوفناک کیفیت پیش کر رہی تھی۔ رحمان چچا کے ہاتھوں میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں ان میں زندگی باقی بھی رہی تھی یا نہیں۔ کوئی 2-3 منٹ تک وہ ان کوششوں میں مصروف رہا۔ اس کے ساتھ ہی وہ گردن گھما کر چاروں طرف دیکھتا جا رہا تھا، لیکن کمرے میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جس پر کھڑے ہو کر وہ ان کے جسم کو اوپر اٹھائے اور انہیں ہک سے باہر نکالے۔ پھر اسے ایک دوسرے کمرے میں وہ میز یاد آئی جو کمرے کے وسط میں پڑی تھی۔ کمرہ زیادہ دور نہیں تھا۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ رحمان چچا کو اسی حالت میں چھوڑ کر باہر جائے اور میز لا کر انہیں اس ہک سے نکالنے کی کوشش کرے۔ چنانچہ بحالت مجبوری اس نے ایک بار پھر رحمان چچا کے جسم کو چھوڑ دیا جسے وہ اوپر اٹھائے ہوئے تھا، اور پھر وہ پاگلوں کی طرف باہر کی جانب بھاگا اور دوسرے کمرے میں پہنچ گیا جہاں وہ میز موجود تھی۔ خوش بختی سے میز زیادہ وزنی نہیں تھی۔ وہ میز کو گھسیٹتا ہوا دروازے تک لایا اور پھر وہ اسے اٹھا کر اندر داخل ہو گیا۔ اس نے تیزی سے میز آگے بڑھائی، لیکن اچانک ہی اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ رحمان چچا کا جسم اب اس کنڈے میں نہیں تھا، بلکہ کمرے میں ہی نہیں تھا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا اور ایک بار پھر اس کے حلق سے چیخ نکلی، رحمان چچا، رحمان چچا! لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ بہت بری طرح بدحواس ہو رہا تھا۔ کمرے میں اور کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں کسی انسانی جسم کو چھپایا جا سکے۔ ابھی کچھ ہی لمحے تو گزرے تھے کہ وہ میز لے کر آ گیا تھا۔ اس دوران اگر کوئی رحمان چچا کے جسم کو نکالنے کی کوشش بھی کرے تو اسے اس میں کامیابی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے زمین پر اس جگہ دیکھا جہاں رحمان چچا کے بدن سے خون گر رہا تھا۔ وہاں خون کی بہت بڑی مقدار موجود تھی۔ وہ خون اس کے شانے اور چہرے کو بھی بھگوئے ہوئے تھا۔ اس کے علاوہ دوسری حیران کن بات یہ تھی کہ چھت میں نہ وہ راڈ تھی جو اوپر پھنسی ہوئی تھی اور نہ وہ ہک جو راڈ میں پھنسا ہوا تھا۔ دونوں چیزیں غائب تھیں۔ گویا رحمان چچا کے جسم کو یہاں سے لے جایا گیا ہے تو ساتھ میں راڈ اور کنڈا بھی اتار لیا گیا ہے، جو اتنا آسان کام نہیں تھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کوئی وقت نہیں گزرا تھا، وہ میز پر ہاتھ ٹکائے کھڑا کانپتا رہا۔ اس بھاگ دوڑ میں اس کا سانس بھی چڑھ گیا تھا۔
اس کے علاوہ دہشت کی ایک لہر اس کے بدن میں مسلسل سردی اگا رہی تھی۔ دل میں خوف تو تھا ہی، لیکن ایک دکھ کا احساس بھی پورے وجود میں پھیلا ہوا تھا۔ رحمان چچا بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایک الگ بات تھی، لیکن اب وہ اس پراسرار حویلی میں تنہا رہ گیا تھا۔ تبھی اس کے منہ سے ایک دکھ بھری آواز نکلی، واہ ابو واہ، اور واہ میرے بزرگوں، کیا سوغات چھوڑ گئے ہو تم اپنی شاندار حویلی میں، واہ! لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، مجھے میرے بھائیوں کا نشان چاہیے۔ میرے ابو انہی حالات کی وجہ سے دنیا چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ ان کی یہ کیفیت میرے بھائیوں کی گمشدگی کی بنا پر ہوئی۔ میرے سر سے باپ کا سایہ چھن گیا۔ میں یہاں سے اپنے بھائیوں کو لیے بغیر نہیں جاؤں گا، چاہے مجھے بھی کسی حکم میں لٹکا دو، کسی تہہ خانے میں ڈھانچہ بنا دو۔ میرا نام شاہ زیب ہے، اور میں اس نام سے تمہیں اچھی طرح روشناس کرا دوں گا۔ یہ میرا عزم ہے۔ اچانک ہی دروازے کے باہر ایک مدھم سی ہنسی کی آواز ابھری۔ نسوانی آواز تھی، اور اس آواز میں ایک عجیب سا طنز چھپا ہوا تھا۔ شاہ زیب کے چہرے پر نفرت کے آثار پھیل گئے۔ میرے سامنے آ کر ہنسو، تمہاری یہ ہنسی ہمیشہ کے لیے بند نہ کر دوں تو میرا نام شاہ زیب نہیں۔ یہ کہہ کر شاہ زیب دروازے کی طرف بڑھا اور دروازے سے باہر نکل آیا، لیکن باہر کا ماحول بالکل سنسان تھا۔ کسی ذی روح کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ویسے اس حویلی میں داخل ہونے کے بعد مسلسل یہ احساس ہوتا رہا تھا کہ بہت سے ناتیتا وجود شاہ زیب کے ارد گرد چکراتے رہے ہوں۔ بیچارے رحمان چچا کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ بہت افسوسناک تھا۔ حویلی کے جو حالات اب تک نگاہوں کے سامنے آئے تھے، ان سے یہ احساس ہوتا تھا کہ پہلے مرزا جمال بیگ اور نعیم بیگ ساز و سامان لے کر یہاں آئے ہوں گے۔ انہوں نے بھی حویلی میں قیام کیا ہوگا۔ ان کے ساتھ بھی لازمی بات ہے کہ اسی طرح کے واقعات پیش آئے ہوں گے۔ پتہ نہیں وہ بیچارے کب اور کس طرح موت کے جال میں گرفتار ہو گئے۔ اس کے بعد ریاض اپنے جذبوں میں ڈوبا ہوا یہاں آیا ہوگا، اور وہ بھی بیچارہ ایسی ہی مشکلوں میں گرفتار ہو گیا ہوگا۔ کیا اس بات کے امکانات ہیں کہ وہ تینوں شاہ زیب کو کسی طرح زندہ مل جائیں؟ اس نے دکھ سے سوچا تھا، پھر وہ بولا، آہ حویلی کے رہنے والوں، یہاں تمہاری ایک دنیا آباد ہے۔ اللہ کا دیا ہمارے پاس اتنا کچھ ہے کہ یہ حویلی ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ ہم اسے تمہارے لیے چھوڑ دیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میں اورنگزیب کا سب سے بڑا بیٹا ہوں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ حویلی کے بڑے گیٹ کو تالا لگانے کے بعد کم سے کم میری نسل کا کوئی فرد اس حویلی کو کھولنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اچانک ہی شاہ زیب کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا ہو، اور وہ چونک کر پلٹ گیا، لیکن کوئی موجود نہیں تھا۔ ہاتھ بھی اس کے شانے سے ہٹ گیا، لیکن اس کی گرفت اب بھی شانے پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی ایک آواز سنائی دی، تم یہ بھول گئے کہ ہماری اس حویلی کے مکینوں سے جنگ چل رہی ہے، اور یہ جنگ اب تمہیں لڑنی ہے شاہ زیب، تمہیں۔ اتنے صاف الفاظ تھے کہ شاہ زیب دنگ رہ گیا۔ یہ آوازیں آخر کہاں سے آ رہی ہیں جو سرگوشیاں سے سنائی دیتی ہیں؟ ان کا مرکز کہاں ہے؟ اس بات کا اب تک حویلی میں گھومنے سے کوئی پتہ نہیں چلا تھا، لیکن یہ الفاظ اس وقت بالکل غیر متوقع تھے۔ بھلا کون ہے جو اس طرح کے الفاظ کہہ سکتا ہے؟ کم از کم یہ آواز اورنگزیب کی نہیں تھی۔ دوبارہ کوئی آواز سنائی نہیں دی، اور اس کے بعد شاہ زیب کو اپنے بدن میں ایک تھکن کا سا احساس ہوا۔ کمرے میں اب رحمان چچا موجود نہیں تھے۔ جس طرح ان کی لاش غائب ہو گئی تھی، اسی طرح یہ بھی ممکن تھا کہ یہ سب نظری دھوکہ ہو، ایک خیال، ایک احساس یا ایک شیطانی عمل، اور اس کے بعد ممکن ہے رحمان چچا نمودار ہو جائیں۔ شاہ زیب نے اپنے طور پر سوچا تھا، لیکن پھر اس کے دل میں حسرت کا ایک احساس بیدار ہو گیا۔ اگر رحمان چچا نمودار ہو سکتے ہیں تو کیا جمال بیگ، ریاض بیگ اور نعیم بیگ بھی کہیں سے دستیاب ہو سکتے ہیں؟ وہ اس خون سے تھوڑا سا ہٹ کر خیز پر لیٹ گیا۔ شکر تھا کہ خیز خون آلود نہیں ہوا تھا، جبکہ اس کے اپنے لباس پر خون کے دھبے موجود تھے۔ چہرے سے تو
اس نے یہ خون صاف کر لیا تھا۔ بیگ میں 2-3 جوڑی کپڑے بھی تھے، لیکن اس وقت ہمت نہیں ہوئی کہ وہ قمیض ہی تبدیل کر لے۔ صرف قمیض ہی خون آلود ہوئی تھی۔ وہ لیٹا رہا۔ جو واقعات حویلی میں دیکھے تھے وہ تو انتہائی بھیانک تھے۔ اب دن کی روشنی میں حویلی کا صحیح طور پر جائزہ لیا جائے گا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ بس ایک غنودگی سی طاری ہو گئی تھی، لیکن صرف غنودگی، اسے نیند نہیں کہا جا سکتا تھا۔ یہاں تک کہ کونے خطروں سے سورج کی روشنی جھانکنے لگی، جس کا مطلب تھا کہ دن نکل آیا ہے۔ سب سے پہلے شاہ زیب نے قمیض اتاری اور اسے ایک طرف اچھال دیا۔ بیگ سے دوسری قمیض نکال کر پہنی۔ بیگ سنبھالے۔ کھانے پینے کی اشیاء ان میں موجود تھیں، لیکن کچھ کھانے پینے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ سب سے پہلا کام دن کی روشنی میں اس حویلی کا جائزہ لینا تھا۔ چنانچہ وہ باہر نکل آیا اور رات کے تجربات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ اس کی نگاہیں چاروں طرف بھٹک رہی تھیں۔ تقریباً 1.5 گھنٹے تک وہ حویلی کے مختلف گوشوں میں چکراتا رہا اور ان تمام جگہوں کا جائزہ لیتا رہا جہاں وہ رات کو بھٹکتا پھرا تھا۔ لیکن رات کو جو بھیانک ماحول اس کے سامنے آیا تھا، دن کی روشنی میں اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اس وقت اس کا دل بہت مضبوط تھا اور وہ یہاں کی ایک ایک شے کا جائزہ لینا چاہتا تھا۔ اس کی نگاہیں بھٹک رہی تھیں اور دل میں ایک ہی آرزو تھی کہ اس کے بھائیوں کے بارے میں اسے کچھ معلوم ہو جائے۔ یہ بات تو سوچ کر بھی دل لرزتا تھا کہ کہیں کسی گوشے میں اسے اپنے بھائیوں کی لاشیں نظر آ جائیں۔ آہ، کاش ایسا کبھی نہ ہو، لیکن بھائیوں کے بارے میں معلومات بنیادی چیز تھی۔ وہ ماں سے جھوٹ بول کر گھر سے نکل آیا تھا۔ وہ حویلی کا جائزہ لیتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور اس نے حویلی کا ایک ایک گوشہ دیکھ ڈالا۔ البتہ اسے ایک احساس ضرور ہوا تھا کہ حویلی کا نقشہ بھی کچھ تبدیل ہو گیا ہے۔ اس نے انتہائی کوشش کی کہ اسے زینہ نظر آ جائے، لیکن اسے وہ بھی نظر نہیں آیا۔ دھوپ کی چمکیلی کرنیں حویلی کے مختلف گوشوں کو روشن کر رہی تھیں۔ کئی خاک آلود کمرے اور گیلریاں جو رات کو نہیں دیکھی تھی، اس نے چھان ماری۔ حویلی میں ایک بہت ہی وسیع و عریض باورچی خانہ بھی تھا، لیکن صاف ظاہر تھا کہ برسوں سے اس باورچی خانے میں کوئی داخلی نہیں ہوا۔ آخرکار وہ حویلی کے بڑے گیٹ سے گزر کر برآمدے میں آ گیا۔ باہر کے صحن میں ویران باغ پھیلا ہوا تھا۔ یہاں بھی زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے۔ ایک طرف ان کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ باغ میں بکھرے ہوئے درخت پانی نہ ملنے کی وجہ سے سوکھ گئے تھے۔ احاطے کی دیواروں کے ساتھ ساتھ سوکھے پتوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ گھاس بھی اپنا رنگ کھو بیٹھی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا آہنی گیٹ کے قریب آ گیا۔ گیٹ بند تھا، لیکن رات کو بھی اس میں تالا نہیں لگایا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ گیٹ کھولنے کے لیے آگے بڑھے، لیکن اچانک ہی اسے خیال آیا کہ صدر دروازے کا گیٹ کھلا چھوڑ آیا ہے۔ حالانکہ اسے بند کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے سوچا کہ اسے بند کر دینا ضروری ہے۔ وہ واپس پلٹا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گیٹ بند ہے۔ یہ بات بھی اس کے لیے ناقابل یقین سی تھی۔ ایک احساس دل و دماغ میں پیدا ہوا تھا، لیکن پھر اس نے اس احساس کو جھٹک دیا اور حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکل آیا۔ دن کی روشنی میں اس نے قرب و جوار کے ماحول کو دیکھا۔ ہر طرف ویرانی پھیلی ہوئی تھی، کوئی نئی بات نہیں تھی۔ رحمان چچا کا خیال اس کے دل سے ایک لمحے کے لیے نہیں نکل رہا تھا۔ انہیں موت دے دی گئی، وہ یقیناً اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اس نے فوری طور پر حویلی سے نکل بھاگنے کی کوشش نہیں کی تھی، بس ایک ہی آرزو تھی، وہ بھائیوں کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کر کے جائے۔ حسرت تھی کہ جب وہ یہاں سے واپس جائے تو تینوں بھائی اس کے ساتھ ہوں۔ وہ آگے بڑھا تو اس کی نگاہ ایک خیمے پر پڑی۔ یہ بوسیدہ سا خیمہ ایک بڑی سی جھیل کے کنارے نصب تھا۔ اس جھیل کے بارے میں اسے پہلے سے علم تھا کہ حویلی کے دائیں جانب سمت ایک قدرتی جھیل موجود ہے جو بارش میں بھر جاتی ہے اور کبھی کبھی شدید گرمیوں میں بالکل سوکھ بھی جاتی ہے۔ لیکن یہ خیمہ اس کے لیے ذرا اجنبی تھا۔ اس کے قدم خیمے کی جانب اٹھ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد وہ خیمے کے قریب پہنچ گیا۔ خانہ بدوشی اکثر
اس قسم کے خیمے لگاتے ہیں، لیکن ان خیموں کی تعداد خاصی ہوتی ہے۔ کبھی کوئی اکیلا خیمہ، اور وہ بھی ایسی ویران جگہ پر، کوئی ذی ہوش نہیں لگا سکتا تھا۔ ابھی وہ خیمے سے کوئی 10 گز کے فاصلے پر کھڑا اسی سوچ میں گم تھا کہ تفتن خیمے کا پردہ ہٹا اور ایک آدمی باہر نکل آیا۔ کالے رنگ کا ایک بھرے بھرے جسم والا آدمی تھا۔ چہرے کے نقوش بہت ہی بھدے تھے، بلکہ یہ کہا جائے کہ خوفناک تھے تو غلط نہیں ہوگا۔ اسے بھی کوئی آسے بھی سمجھا جا سکتا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور ہاتھ جوڑ کر بولا، پرنام سرکار، ہم ہابوڑے ہیں، یہاں تھوڑی دن پہلے ہی ہم نے خیمہ لگایا ہے۔ مالک، ہمارے لیے کوئی حکم ہو تو بتائیں۔ اس کا لہجہ بے حد نرم اور میٹھا تھا، انداز میں بھی بڑی نیاز مندی پائی جاتی تھی۔ شاہ زیب نے کہا، تم یہاں اکیلے رہتے ہو؟ رہتے نہیں ہیں مالک، بس مشکل کا شکار ہو گئے ہیں۔ لوگ ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ادھر آ گئے تھے کہ یہاں ڈیرا جما لیں گے۔ گھر والی تھی ہمارے ساتھ، رات کو مر گئی، بیچاری بیمار تھی۔ پھر کیا کرتے؟ نہ کھانے کو تھا نہ پینے کو، بیماری کی دوا کہاں سے کرتے؟ مر گئی وہ، اب اس کی چتا جلائیں گے اور بس۔ وہ رونے لگا۔ شاہ زیب کے دل میں انسانی ہمدردی ابھر آئی۔ کسی مذہب، کسی بھی دھرم کا آدمی ہو، انسان ہوتا ہے۔ گھر والی بیمار تھی کیا تمہاری؟ شاہ زیب نے پوچھا۔ ہاں مالک، بس جیون کے دن گن رہی تھی۔ اب پرلوک سدھار گئی اور ہم اکیلے رہ گئے۔ کیا کہیں مالک، کیا کہیں اور کیا نہ کہیں؟ وہ زاروں قطار رونے لگا۔ شاہ زیب آگے بڑھا اور اس نے کہا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ بتاؤ کہاں ہے تمہاری گھر والی؟ اندر پڑی ہے اس کی لاش مہاراج، بس ابھی تھوڑا سا سورج چڑھ جائے تو اس کی چتا جلا دیں گے، اسی کا انتظام کر رہے تھے۔ اب لکڑیاں تو نہیں ہیں ہمارے پاس، بس گودڑوں میں لپیٹیں گے اسے۔ بلکہ ہم تو یہ سوچ رہے تھے مالک کہ اس خیمے کو ہی آگ لگا دیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے، اس کی چتا جلائیں گے۔ اب چتا میں تو جل نہیں سکتے، جتنے دن کا جیون ہے جئیں گے اور جان دے دیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ جھیل ہی ہمارا آخری استان بن جائے۔ اس کے لہجے میں ایسا درد، ایسا کرب، ایسا سوز تھا کہ شاہ زیب کا دل پسیج گیا۔ وہ تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ اگھوری لال۔ اگھوری، اگر تم چاہو تو میرے ساتھ اپنا تھوڑا سا وقت گزار سکتے ہو۔ یہ سامنے والی حویلی میری ہے، میں شہر میں رہتا ہوں، یہاں ایک کام سے آیا تھا جس کے بارے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ تم اپنی دھرم پتنی کی چتا جلا دو اور اس کے بعد میرے ساتھ آ جاؤ۔ آپ کو تکلیف ہوگی مہاراج، ہمارا کیا ہے، جیون کی 4 سانسیں جہاں جگہ ملے گی بتا لیں گے۔ اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا قبول نہیں ہے تو دوسری بات ہے، ورنہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، شاہ زیب نے کہا۔ جو حکم مہاراج۔ پھر شاہ زیب کے سامنے ہی اگھوری لال نے اپنے خیمے کو آگ لگا دی تھی۔ شاہ زیب نے اس کی بیوی کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اور کر رہا ہے، اس میں ٹانگ اڑانا بے مقصد تھا۔ یہ بات بھی اس کے دل میں تھی کہ حویلی میں اسے لے جائے گا، کم از کم اس کے ساتھ کوئی تو ہوگا۔ اس نے حویلی میں بڑے آہنی گیٹ کے بعد نوکروں کے رہنے کی جگہ دیکھ لی تھی۔ اگھوری لال کو اول تو کوشش کر کے اندر ہی لے جائے گا، اگر وہ اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرے گا تو پھر اسے نوکروں کے رہنے کے کوارٹر میں جگہ دے دے گا جب تک یہاں قیام ہے، اور اس کے بعد جب شہر واپس جائے گا تو اگھوری لال کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ یہ تمام سوچیں ایک لمحے کے اندر اس کے ذہن سے گزر گئی تھیں۔ خیمے کے شعلے فضا میں بلند ہو رہے تھے اور اگھوری لال دونوں آنکھیں بند کیے، ہاتھ جوڑے، جلتے ہوئے خیمے کے سامنے گمسم کھڑا تھا کہ اچانک ہی کچھ فاصلے پر شاہ زیب کو ایک انسانی سایہ نظر آیا اور وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے علم میں یہ بات تھی کہ اگھوری لال اس خیمے میں تنہا ہے، پھر یہاں کسی اور انسانی وجود کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ وہ تیزی سے واپس پلٹا
اور اس انسانی وجود کی جانب بڑھنے لگا۔ جانے والا دوسری طرف منہ کیے سیدھا چلا جا رہا تھا، لیکن ذرا کچھ اور آگے بڑھا تو شاہ زیب کو احساس ہوا کہ وہ کوئی نوجوان عورت ہے۔ تھوڑے فاصلے پر ایک بڑا سا پیپل کا درخت نظر آ رہا تھا، جس کے ارد گرد ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا اور اس چبوترے کو چونے سے سفید کر دیا گیا تھا۔ وہ عورت اسی جانب گئی تھی۔ شاہ زیب کے قدم کچھ اور تیز ہو گئے اور پھر اس نے اور قریب سے لڑکی کو دیکھا۔ ہندو طرز کا لباس پہنے ہوئے تھی، اس کی پنڈلیاں گھٹنوں تک کھلی ہوئی تھیں اور اس کے سفید پیروں میں چاندی کی پازیبیں پڑی ہوئی تھیں، جن سے چھن چھن کی مدھم آواز ابھر رہی تھی۔ شاہ زیب ایک لمحے کے لیے ٹھٹکا کہ کہیں اس لڑکی کا پیچھا کرنے سے کوئی مشکل نہ پیش آ جائے، لیکن لڑکی آخر یہاں آئی کہاں سے، جبکہ بستی شاہدری 6 میل دور تھی اور اگھوری لال نے اپنی بیوی کے علاوہ اور کسی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ پھر بھی شاہ زیب کے قدم نہ رکے اور تیزی سے آگے بڑھ کر اس عورت کے قریب پہنچ گیا۔ سنو میری بات سنو، شاہ زیب نے آواز دی اور عورت رک گئی۔ اس نے پلٹ کر شاہ زیب کو دیکھا اور شاہ زیب کے ذہن کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ لڑکی بے حد حسین تھی، بڑی بڑی آنکھیں، لمبے سیاہ بال، خاص طرح کی چوٹیوں کی شکل میں گندے ہوئے، لیکن شاہ زیب کے ذہن کو جو جھٹکا لگا تھا وہ دوسری وجہ سے تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو صندوق میں پہلے لاش کی شکل میں نظر آئی تھی اور اس کے بعد صندوق سے نکل کر باہر گم ہو گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو شاہ زیب گمسم رہا، لیکن پھر دوسرے لمحے وہ برق رفتاری سے آگے بڑھا۔ یوں لگا جیسے لڑکی اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی ہو۔ اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ شاہ زیب چیخا، میری بات سنو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میری بات تو سنو۔ لیکن لڑکی نے دوڑنے کی رفتار اور تیز کر دی تھی۔ شاہ زیب اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا اور وہ کافی دور تک دوڑتا چلا گیا تھا، لیکن لڑکی کی رفتار اس سے زیادہ تیز تھی۔ اس کے پیروں سے چھن چھن کی آواز ابھر رہی تھی۔ وہ چیخ رہا تھا، میری بات سن لو، تمہیں میری بات سننی چاہیے، میں کہہ چکا ہوں کہ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ لیکن لڑکی نے اچانک ہی ایک لمبی چھلانگ لگائی اور بے پناہ تیز رفتاری سے دوڑنے لگی۔ بے وقوف لڑکی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، رک جا، میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر شاہ زیب اپنی جگہ رک گیا۔ کوئی فائدہ نہیں تھا اس کا پیچھا کرنے کا، کہیں کوئی اور مصیبت نہ بن جائے۔ لڑکی کافی دور جا کر تھوڑی سی گہرائی میں اتر گئی تھی اور چند ہی لمحوں کے بعد وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ شاہ زیب چلتے ہوئے خیمے سے کافی دور نکل آیا تھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو خیمے کا دھواں اٹھتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اگھوری لال اور لڑکی کے بارے میں سوچتا ہوا وہ واپس پلٹا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ہر طرف ایک پراسرار دنیا پھیلی ہوئی ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے حویلی کے آس پاس کے علاقے بھی آسیب زدہ ہوں، وہاں انسان رہتے ہی نہ ہوں۔ پھر وہ واپس پلٹا اور خیمے کے پاس پہنچ گیا۔ اگھوری لال اداس سا جلتے ہوئے خیمے سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا۔ شاہ زیب نے کہا، آ جاؤ اگھوری لال، میرے ساتھ آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ واپس حویلی کی جانب چل پڑا۔ اگھوری لال اس سے 2 قدم پیچھے چل رہا تھا۔ حویلی کے گیٹ پر پہنچ کر شاہ زیب رکا تو اگھوری لال نے جلدی سے آہنی پھاٹک کھولا اور دونوں اندر داخل ہو گئے۔ ویران حویلی بدستور سائیں سائیں کر رہی تھی۔ اگھوری لال نے کہا، ہم سارے باغ کی صفائی کریں گے مالک، آپ ہمیں بس اپنے چنوں میں جگہ دے دینا، آپ کی سیوا کر کے ہمیں من کی شانتی ملے گی۔ ویسے تو وہ کوارٹر موجود ہیں تمہارے رہنے کے لیے اگھوری لال، لیکن میں بہت تھوڑے دن اس حویلی میں رہوں گا، اس کے بعد ہمیں واپس جانا ہوگا، اس لیے تم حویلی میں جو بھی جگہ چاہو پسند کر لو اور وہاں آرام کرو۔ ٹھیک ہے مالک۔ شاہ زیب اپنے کمرے کی جانب چل پڑا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ اگھوری لال اس کے ساتھ نہیں تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد اسے مزید حیرتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ خون اب اس جگہ موجود نہیں تھا جو رحمان شاہ کے جسم سے نکلا تھا۔ دوسری بات یہ کہ وہ خون آلود قمیض بھی
اب وہاں موجود نہیں تھی۔ شاہ زیب نے اپنے سامان کی تلاشی لی، اس میں سے کوئی چیز غائب نہیں ہوئی تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ بے شک یہ ساری چیزیں انتہائی خوفزدہ کر دینے والی تھیں، لیکن نہ جانے کیوں اب اس کے دل کو کچھ قرار سا آ گیا تھا۔